زنجیر نیوز میں سلیم خان آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے مہنگائی پہ، مہنگائی اور ہم، عوام کیا کر رہی ہے اور مہنگائی کہاں جا رہی ہے، امیدیں، وہ امیدیں جو اس حکومت سے تھیں، ان امیدوں کا کیا بنا۔ لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں اس حکومت سے، لوگوں کو لگتا تھا کہ اس حکومت کے آتے ہی کوئی شاید الادین کا چراغ ہے جس کو رگڑنے سے ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہنگائی کا جو بحران ہے وہ کسی سیلاب میں بہہ کے یہاں سے بہت دور چلا جائے گا۔ خوشحالیاں آئیں گی، 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی، 50 لاکھ گھر بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی، کالجز بنیں گے، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ باہر کے ملکوں سے لوگ پاکستان میں جاب کرنے کے لیے آئیں گے۔ سب خواب درے کے درے رہ گئے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہماری یہ حکومت صداقت اور امانت داری کی ایک مثال ہے تو چور کون ہے؟ اگر چوروں کو گرفتار کر دیا ہے تو جو گھوم رہے ہیں وہ کون ہے؟ آج مہنگائی کی سطح ہمارے سر سے اوپر کیوں جا رہی ہے؟ یاد کیجئے کہ حضرت علی کا قول تھا کہ جب روٹی کی قیمت عزت سے بڑھ جائے تو عزت بہت سستی ہو جاتی۔ کیا ہمارے ملک میں عزت سستی تو نہیں ہو رہی؟ ہماری حکومت ہمیں کس جانب لے کے جا رہی ہے؟ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے بڑی امیدوں سے آپ کے ساتھ 126 دن رات آپ کے ساتھ ایک کیے۔ سوچئے، میرا خیال ہے کہ آج کے دور کا شاید کوئی نوجوان اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی 126 دن نہیں گزارتا ہے۔ آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ کیوں گزارے؟ کیونکہ آپ نے انہیں خواب دکھائے۔ انسان تو ہمیشہ سے کہانیاں سننے کا عادی رہا ہے، کہانیوں میں جینے کا عادی رہا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید یہ خواب سچ ہو جائے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بس ایک شکل چینج ہوئی ہے، کہانی گھر چینج ہوا ہے، کہانی میں تھوڑے سے کردار چینج ہوئے ہیں، اسکرپٹ وہی ہے، وہی پرانا اسکرپٹ جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کئی حکومتیں آئیں، نواز حکومت آئی، زرداری کی حکومت آئی، آپ کی بھی حکومت آئی۔ کس کو چور کہیں؟ کچھ تو نشاندہی کیجیے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب اکثر کتابوں کی بیک سائڈ پہ ایک عبارت لکھی ہوتی، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہے۔ پتہ نہیں اس وقت اس عبارت کی سمجھ نہیں آتی تھی، آج کافی حد تک ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ چور بقول آپ کے گرفتار ہیں اور کچھ ملک سے باہر ہیں، پھر بھی مہنگائی آسمان کو جا رہی ہے۔ ایک غریب آدمی، آپ کو پتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ وسائل نہیں ہیں، آپ کی طرح ان کے بل معاف نہیں کیے جاتے، ان کے پاس آپ کی طرح کی سہولیات نہیں ہیں، وہ آسائشیں نہیں ہیں جو آپ کو میسر ہے۔ آپ کو تو شاید پیٹرول کی ایگزیکٹلی قیمت کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ لوگ آج بھی، ایک بائک چلانے والا پریشان ہے کہ وہ اپنی بائک میں کتنے کا پیٹرول ڈلوائے۔ جب گھر کے لیے آٹا خریدا جاتا ہے، گھر کے لیے راشن خریدا جاتا ہے، تو لوگ گھر کے افراد کی تعداد کو نہیں دیکھتے، بیچارے اپنی جیب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، میں اتنے پیسوں میں کیا خرید سکتا ہوں۔ ضرورتیں بہت اوپر ہیں لیکن معاملات سارے چینج ہو گئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب، کچھ سوچیں، ان امیدوں کا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حکمرانیت دی ہے، خدا را اس کو جسٹیفائی کرے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں۔ ساغر صدیقی نے بہت کمال کی بات کہی تھی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی۔ کہیں آپ سے کوئی بھول تو نہیں ہو رہی؟ اپنی ٹیم کے چناؤ میں، اپنے فیصلوں کے چناؤ میں خدا کے واسطے تھوڑا سا اس اقتدار سے نیچے آئیے، عام انسان کے ساتھ گل مل کے اس کے مسائل کو دیکھیے۔
خدا کا واسطہ. بس یہی کہنا تھا خاص صاحب آپ سے سنجیر پروگرام چینل کے پلیٹ فارم سے. سلیم خان پھر سے ایک نیا ٹاپک, اور یہ ٹاپک میرے نہیں ہیں, یہ ٹاپک وہ ہیں جو آپ کی عوام کے ہیں. بیچارے اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان سے اگر پوچھیں کہ جناب آپ کو مسئلہ کیا ہے تو فہرستیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا کا واسطہ ان کے کچھ مسائل, مہنگائی کو ختم کر دیجیے, غریبوں کو ختم نہ کیجیے, شاید یہ لوگ آپ کو دوبارہ سے چانس دیتے. تو پھر آؤں گا کسی ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو آپ ہی کی عوام کا ٹاپک ہوگا. اللہ حافظ.